اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ زیارت قبور سنت کے طریقہ سے اور حضور کے ارشادات کے مطابق۔ تو سب سے پہلے مشکات میں حدیث ہے مسلم کی جلد اول، اس کا نمبر ہے 1672۔ اس میں صحابی نے کہا مفہوم اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سکھاتے تھے کہ جب قبر پر جاؤ، کسی قبر پر، تو کیا الفاظ کہنے ہیں۔ تو ان کا ترجمہ یہ ہے یا مفہوم یہ ہے کہ اے گھر والوں، یعنی قبر والوں، مسلمانوں، مومنوں، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تم سے آ ملیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو عافیت دے۔ یہ الفاظ ہیں جو وہاں جا کے پڑھنے چاہیے قبرستان میں، کسی قبر پر جہاں۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 3339 کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اور اے اللہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر تیری، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا، مسجد بنا لی۔ معارف الحدیث جلد نمبر 6 حدیث 54 میں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ مشکات کی جو پہلی حدیث تھی وہ مسلم کی تھی، اور دوسری بھی مسلم کی تھی، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ میں ایک جگہ ہیرا گیا تھا، ایک کوفے کے پاس ہے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے، تو آپ بھی ہمارے سردار ہیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں سجدہ کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ تو صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو پھر مجھے زندہ کیسے کرو گے سجدہ؟ اور اگر یہ میری مفہوم یہ ہے کہ شریعت میں جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ ساری احادیث گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں ہمیں۔ وہ ہمارے مرشد ازلی ہیں، ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کافی خوش آئند بات ہے کہ کئی آستانوں کے باہر کتبے اور بورڈ آویزہ ہیں کہ قبر کو سجدہ نہ کریں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ یہ وہاں جا کے ایسی حرکات کر رہے ہیں جو خلاف شریعت ہے، یہ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی ناراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض، وہ جو وہاں ولی اللہ
جو موجود ہے اس قبر میں وہ بھی ناراض، اس لیے کہ ہر ولی اللہ اہل توحید ہوتا ہے، توحید نہ ہو تو ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد پھر باہر بورڈ بھی لگائے گئے ہیں کہ ایسا نہ کریں۔ تو یہ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ اللہ کی بات ماننا، نہ رسول کی بات ماننا، نہ جہاں جا رہے ہیں ان کی بات ماننا، اپنی مرضی کرنا اور اس آستانے کو بدنام کرنا، اس سے بدنامی ہوتی ہے۔ جس آستانے سے منسلک ہوں جہاں جائیں اس کی عزت ہونی چاہیے۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق ہوں۔ تو صحیح جو میں نے طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور وہ آپ احادیث پڑھ لیں، موجود ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ بے خبری میں جو لوگ کر رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ محبت اور عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اللہ کی اور رسول اللہ کی تعلیم ہے، اور اس کے خلاف کوئی محبت عقیدت نہیں۔ یہ جو کسی بیوقوف نے کہا نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں خیبر کے محاصرے کے وقت ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ 40 بکریاں ہیں، یہ بھی آپ رکھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا جی یہ تو یہودیوں کی ہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ تو آپ نے کہا پہلے یہ بکریاں واپس کر کے آؤ، یہ امانت ہے، پھر میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا۔ تو عین جنگ کے وقت بھی انفیئر چیز انفیئر، فیئر از فیئر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، اور جب کشتی شروع ہوئی تو آپ نے اس کو نیچے گرا دیا۔ تو اس نے ایک نازیبہ حرکت کی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میرا ذاتی غصہ اس حضور کی محبت میں جو لڑ رہا تھا، حضور کی عقیدت میں، اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو محبت اور جنگ میں اسلام میں اصول ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ اسلام میں ہر چیز جو ناجائز ہے، جس کو اللہ رسول کہہ دیں، وہ جنگ میں بھی ناجائز ہے، وہ محبت عقیدت میں بھی ناجائز ہے، اور جس کا اللہ رسول حکم دے دیں وہ ہر جگہ جائز ہے۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم عقیدت و محبت میں ایسے کام نہ کر رہے ہوں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ جیسے سورہ کاف کی آیت نمبر 104 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور سے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتلائیں کہ کچھ لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے بڑے خسارے میں ہیں، اور وہ دنیا میں بڑی محنت، دوڑ دھوپ اور بڑی تگ و دو جو ان کی دنیا میں ضائع ہو رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اب محنت بھی کر رہے ہیں، اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن ضائع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ اس لیے ضائع ہو رہے ہیں کہ ایک شخص کسی بھی مزار کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، کافی سفر کر کے جاتا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے،
تو وہاں جا کے اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کرے گا تو اس کا اتنے 100 میل یا 50 میل یا جتنے زیادہ اس نے سفر کیا ہے وہ وقت بھی ضائع ہوا، پیسے بھی ضائع ہوئے، دوڑ دھوپ بھی ضائع ہوئی، اور اس نے سمجھا کہ میں نے بڑی نیکی کی ہے، یہ جو کام کیا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ لہذا جو بے خبری میں کر رہے ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس محنت کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، اور وہ خسارے میں ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 104 کا اشارہ اسی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت کے طریقہ سے سارے کام کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔